کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر موت اور زندگی کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی امتحان لینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست غالب بھی ہے، یعنی گناہگاروں کو عذاب دے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ والغفور، اور جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو اللہ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، معافی مانگنے والوں کے لیے۔ ایک آدمی گناہ میں مست ہے یا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر وہ یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس پر رحم کا معاملہ کرے گا۔ یہ شریعت کا قطعاً مطلب نہیں ہے۔ یاد رکھو، گویا کہ یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ اگر اللہ گناہ کی اجازت دی ہوتی تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، ان کے آنے کا مقصد ختم ہو جائے گا، ان کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان کے دو مقاصد ہیں، ایک لوگوں کی عقیدے کی اصلاح، اور دوسرا مقصد لوگوں کے اعمال کی اصلاح، کہ لوگوں کا عقیدہ بھی درست ہو جائے، لوگوں کا اعمال بھی درست ہو جائے۔ تو لوگوں کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور اعمال بھی درست ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے، لیکن عمل کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے صحیح عقیدے والے بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے اور بہت سے روزہ رکھنے والے بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے عمل کو ہلکا سمجھ لیا، اگر کوئی عمل کر لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی عمل نہ کرے تو بہت آسان سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، عمل نہ کر کے، گناہ کر کے پھر یہ کہنا اللہ معاف کر دے گا، آپ کے ساتھ شیطان نے بہت بڑا دھوکہ کر کے رکھا ہے۔ شیطان نے آپ کو اپنے مٹھی میں اور قبضے میں لے کر رکھا ہے۔ آپ عمل نہیں کرتے، گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کا دل کہتا ہے، شیطان آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ بالکل شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ اپنے اعمال کو درست کیجئے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو قانون اللہ نے بیان کیا، کل قیامت کے دن اسی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا، کل ہمارے اعمال اور قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی گئی اسی کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ آپ کے کہہ دینے سے کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر تو اللہ غفور الرحیم سب کے لیے ہے۔ پھر جو گنے چنے لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بیوقوف نہیں، گناہ کر لینا، توبہ نہ کرنا، پھر کہنا اللہ غفور الرحیم ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ شیطان نے آپ کو اپنے مٹھی میں لے رکھا ہے۔
اور عقیدے کا حساب بالکل الگ ہے. عقیدے کو ٹھیک کرنا بالکل آسان کام ہے. عقیدہ نام ہے نظریات کا. آپ دل میں صحیح عقیدہ رکھ لیں اور زبان سے اس کا اقرار کر لیں تو عقیدہ درست ہو گیا, عقیدہ صحیح ہو گیا. اور وہ گنے چنے عقائد ہے, مثلا تقدیر پر ایمان لانا, اللہ کی ذات وحدانیت پر ایمان لانا. اور آگے جو مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ عمل پہ ڈنڈی مارتا. اور جو لوگ عمل کرتے ہیں اور دین کی طرف آ بھی گئے ہیں تو پھر وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہ عمل سمجھنے لگتے ہیں. مان لو آمین زور سے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, ہاتھ ناک کے نیچے باندھنا چاہیے یا سینے پہ باندھنا چاہیے, تو یہ تو وہ مسائل ہے جو صحابہ کرام کے دور میں تھا. یعنی صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھی. تو پھر عمل کا کیا مطلب؟ اس کو خوب سمجھے کہ کبیرہ گناہ سے اجتناب, یعنی کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا, فرائض و واجبات کی پابندی کرنا. ایک انسان نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن زندگی میں ایک بھی کبیرہ گناہ ہے تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر ایک بھی کبیرہ گناہ ہے تو حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک کبیرہ گناہ کی بنیاد پر بھی اللہ نے جہنم کی نظر کیا ہے. یہ بات احادیث سے ثابت ہے. تو ہم تو اس حدیث کو لے رہے ہیں جس میں بار بار کہا گیا اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے. لیکن کن لوگوں کو؟ جو توبہ کرنے والے ہیں, جو اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے اور اپنے گناہ سے شرمندہ ہو اور اللہ سے یہ عزم کرے کہ اللہ میں آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا. اس شخص کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. ایک بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, تو پھر یہ سوچ ان کی غلط ہے, یہ عقیدہ ان کا غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہمیں بتائی اس حدیث کو ہم نہیں لے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ کی بنیاد پر اللہ نے لوگوں کو جہنم میں ڈالا ہے. ہم اس حدیث کو نہیں لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ بتائیے کہ عذاب قبر کوئی آسان تو نہیں ہے. دوزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے, وہ تو آگ کا عذاب ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا يُعَذِّبَانِ مِن كَبِيرٍ, ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنیاد پر عذاب قبر ہو رہا ہے. لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے زندگی میں جو کبیرہ گناہ تھا. صغیرہ گناہ پہ عذاب نہیں ہوتا, کبیرہ گناہ پہ عذاب ہوتا ہے. لیکن معاشرے میں, عرف میں اس گناہ کو ہلکا سمجھا جاتا ہے, کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے اس کو, لوگ اس جرم کو ہلکا سمجھتے ہیں. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ کبیرہ گناہ وہی ہے جس کو شریعت نے کہہ دیا میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہو سکتا. جس کو شریعت نے کہہ دیا کبیرہ گناہ تو وہ کبیرہ ہے, چاہے معاشرہ اور عرف اس کو مانے یا نہ مانے, وہ کبیرہ گناہ ہے. اب داڑھی کاٹنا, لوگ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ داڑھی کاٹنے سے کیا ہوتا. داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں, رکھ لے تو ٹھیک ہے, نہ رکھے تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں, نہ رکھے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. شریعت کی مخالفت ہے, فطرت کی مخالفت ہے, دین اسلام کی مخالفت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی مخالفت ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ رکھ لے تو کوئی ٹھیک ہے, نہ رکھے تو کوئی بات نہیں. یہ الگ بات ہے کہ علماء ممبر پر بیٹھ کر اس مسئلے پہ زیادہ بحث نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کا جو کردار ہے وہ صرف مسئلہ بتانا نہیں بلکہ معاشرے کا اصلاح بھی مقصود ہے. علماء کہتے ہیں کہ اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں
جس سے لوگوں میں مایوسی ہو جائے اور انسان شریعت سے اور دور چلا جائے اور وہ یہ کہے کہ یار میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں تو 2-4 اور بھی گناہ کر لیتا ہوں، کیا بات ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کینسر کے مریض ہو جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ 6 مہینے بعد مر جائے گا، تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کبھی مریض کو نہیں کہتے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے، حالانکہ ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ 6 مہینے بعد دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن ڈاکٹر کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے اس کو نہیں بتاتا ہے کہ اگر ان کو بتا دیا جائے کہ 6 مہینے بعد تم مر جاؤ گے تو وہ ٹینشن سے پہلے ہی مر جائے گا وہ، اس لیے ڈاکٹر ان کو نہیں بتاتے۔ تو بعض دفعہ علماء عوام کی خیر خواہی کے لیے بعض مسائل کو بار بار نہیں بتاتے، ورنہ تو داڑھی کاٹنا ایک کامن جرم بن چکا، اور ایسا جرم بن چکا جو سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ اب اگر علماء ممبر پر بیٹھ کر بار بار یہ کہے کہ داڑھی کاٹنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بار بار کہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ داڑھی نہیں رکھیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ نماز بھی چھوڑ دیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ یار جب میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں تو زندگی میں 2-4 اور بھی گناہ کر لیتا ہوں، جو کہ مصلحت کے خلاف ہے۔ اس لیے علماء بار بار داڑھی کے مسئلے میں بیان نہیں کرتے۔ اس لیے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھیں وہ رکھ لے، لیکن اگر وہ داڑھی نہیں رکھتے تو کم از کم نماز کی پابندی ضرور کرے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں تو پھر نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے دین کی طرف آ جائیں۔ جو بندہ آنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ ہمت کر کے شریعت کی طرف آ جائیے، اس لائن میں آ جائیے، آپ شریعت کے اندر پورے طور پر داخل ہو جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب اچانک کوئی بندہ گرمی سے سردی میں آ جائے تو بعض دفعہ موسم سیٹ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بندہ گناہ میں مست ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور میں یہ کہنے لگوں کہ داڑھی کاٹنا کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ، وہ بھی کبیرہ گناہ، تو وہ کیا کہے گا؟ یار میں اچانک اگر اس لائن میں آ گیا تو میں مولوی بن جاؤں گا، لوگ میرا مذاق اڑائے گا، تو اندر سے اس کی روح ہلنے لگتی ہے، پھر بعض دفعہ برداشت نہیں کر پاتا۔ جب برداشت نہیں کر پائے گا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ زندگی میں اگر ایک گناہ کر رہا تھا، مان لو اگر وہ داڑھی نہیں رکھ رہا تھا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ نماز بھی چھوڑ دے گا کہ یار داڑھی رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر نماز پڑھنے سے میرا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ داڑھی بھی نہیں رکھے گا، نماز بھی چھوڑ دے گا، زندگی میں 2-4 اور بھی گناہ کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے علماء بار بار اس مسئلے پر بیان نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جو لوگ سودی بینکوں میں جاب کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ بھائی یہ چھوڑ دیں، ہمت کی بات تو یہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر آپ کے اندر برداشت کرنے کی استطاعت ہے تو آپ ماحول سے نکلیے اور اچھے ماحول کی طرف آئیے۔ جب اچھے ماحول کا اثر لگے گا تو حالات خود بخود درست ہو جائے گا، لیکن ہر ایک میں اتنی ہمت ہوتی نہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ توبہ کیے بغیر، گناہوں سے بچے بغیر بندہ کہے اللہ غفور الرحیم ہے، تو اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت کی باتیں کرنا، سوچنا، سمجھنا، یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے، کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اس لیے اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی قوم کیا کہتی تھی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر میں کسی کسٹمر کو دھوکہ دیتا ہوں، ناپ تول میں کمی کر کے دیتا ہوں، تو میں بھی جس سے سودا خرید کر لاتا ہوں وہ بھی تو میرے ساتھ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے۔ تو پوری قوم اس گناہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو گناہ پر اللہ کو بہت بڑا غصہ آتا ہے۔
اللہ کو بہت ناراضگی ہوتی ہے گناہوں پر، اس لیے جو بندہ گناہ میں مست ہے یا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے پاس اب بھی ٹائم ہے، وقت ہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن توبہ کیے بغیر صرف زبان سے یہ کہنا اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اور آپ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے جلد سے جلد توبہ استغفار کریں، ورنہ تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر بچ نہیں پائیں گے آپ۔ اس لیے وقت ہے، مہلت ہے، آپ گناہ سے توبہ کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔